السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تراویح میں سورہ آل عمران مکمل ہوئی اور سورہ نساء کی شروعات ہو چکی ہے۔ سورہ آل عمران کا آخری حصہ جنگ احد کے پس منظر میں نازل ہوا ہے۔ اس سے پہلے کل جہاں پہ ہم نے بات ختم کی تھی وہ آیت نمبر 103، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ایمان والوں کو کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم ہے، جس کے تعلق سے دو حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، اور کچھ مفسرین نے اللہ کی رسی سے مراد پوری شریعت لی ہے اور اللہ کا دین بھی لیا ہے۔ بہرحال اس میں سب مل کر کہا گیا ہے، یعنی اتفاق اور اتحاد کی دعوت دی گئی ہے، اور مضبوطی سے پکڑنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ کی کتاب کو اگر مضبوطی سے پکڑیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد 110 نمبر کی جو آیت ہے وہ کافی مشہور آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ آیت ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جو ہے گروہ، ہر جماعت یہ آیت پڑھتی ہے اور اپنے آپ کو اس آیت میں شامل کرتی ہے۔ یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن دوسری جماعتوں کو اس سے جو ہے الگ کرتی ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہترین امت کا لقب دینے کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تأمرون بالمعروف، یعنی تم حکم دیتے ہو جو ہے معروف کام کا، اچھے کام کا، اور تنہون عن المنکر، اور روکتے ہو برے کاموں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی امت کا گروہ معروف کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا وہ خیر امت کہلائے گا۔ اب یہاں پر بھی عربی میں اگر دھیان دیں گے تو امر کا جو ہے لفظ آیا ہے۔ امر کہتے ہیں حکم کو، اور حکم کب دیں گے؟ جب اسلامی حکومت ہوتی ہے۔ باقی جو رہتا ہے وہ التجا رہتی ہے، ریکویسٹ رہتی ہے۔ تو ہم اس پاور میں آنے کی جو ہمیں کوشش کرنی ہے جب معروف کا ہم حکم دیں گے۔ برائی سے روکنے کے معاملے میں بھی وہ حدیث ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ اگر تم برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر یہ نہ ہو سکے تو زبان سے روکو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم دل میں برا جان لو۔ لیکن یہ ایمان کی جو ہے سب سے کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ تو یہ دونوں کام اگر دیکھیں گے ہم تو یہ سب سے اہم کام ہے۔ تو آج کے حالات میں بھی یہ کام ہمیں جیسا ہی اپنی استطاعت ہے اس کے حساب سے کرتے رہنا چاہیے۔ دعوت اور اصلاح کے یہ کام ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 120 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صبر اور تقوی کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے کہا ہے، یعنی صبر اور تقوی یہ دو بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ صبر، ہمارے نزدیک صبر کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں کچھ برا بھلا کہے یا کوئی ہم سے جھگڑا کرے اور ہم خاموش بیٹھیں، یہ صبر ہے، جبکہ یہ بات نہیں ہے۔ اصل میں جو صبر ہے وہ مفسرین کہتے ہیں کہ صبر 4 طریقے کا ہے۔ نمبر 1، جو بھی ہم جب بھی اچھے کام کرتے ہیں ان اچھے کاموں میں بھی ہمارے نفس کو روکے رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے۔ اس کے بعد جو برے کام
یعنی ہمارا ذہن، ہمارا نفس ان برے کاموں پر جو ہے کھینچا جاتا ہے، تو ان برے کاموں سے رکنا یعنی گناہوں سے رکنا یہ بھی صبر ہے۔ پہلا ہے نیکی پر صبر کرنا، یعنی ایسے جو اچھے کام ہیں جن کی پابندی جو طبیعت پر تھوڑا سا بھاری گزرتی ہے، پھر بھی اپنے نفس کو جمائے رکھنا، یہ پہلا صبر ہے۔ دوسرا گناہوں سے رکنے پر صبر ہے۔ تیسرا مصیبتوں پر صبر ہے، جو بھی حالات پریشانیاں آتی ہیں تو اس سے جو ہے مطلب اس میں صبر کرنا ہے، اپنے نفس کو بے قابو ہونے نہیں دینا ہے۔ اور چوتھا جو صبر کا جو ہے مفہوم ہے وہ خاص طور سے جنگ کے حالات میں ہے، کیونکہ اسی صورت کے آخر میں ہم دیکھیں گے تو اس میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، تو اس میں جو صبر کا لفظ آیا ہے وہ مصابرہ سے لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جنگ میں مضبوطی سے جو ہے اپنے قدم جمائے رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو صبر اور تقویٰ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے ڈر، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہوں، تو یہ تقویٰ ہے۔ تو ان کا جو ہے خاص طور سے حکم دیا گیا تھا، کیونکہ جب اب جنگ احد کے پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہے تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اس جنگ میں شامل ہونے والے ایمان والوں کو صبر اور جو ہے تقویٰ کو جو ہے مضبوطی سے تھامے رکھنا، اس کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد جب جنگ احد شروع ہونے والی تھی تو ایک منافقوں کا جو سردار ہے عبداللہ بن ابی، یہ عین وقت جو ہے اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر اس جنگ میں جو ہے شامل ہونے سے انکار کیا اور وہاں سے جو ہے نکلا۔ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 122 میں بتایا ہے کہ جب تم میں سے دو فرقوں نے نامردی دکھائی اور بزدلی دکھائی، اور لیکن اللہ مددگار تھا ان کا، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کرے مسلمان۔ تو یہ تعداد پر جو ہے بھروسہ نہیں کرنا ہے، یہ اسباب ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو اس میں سے بھی جو خالص ایمان والے ہیں ان کو جو ہے چھانٹنا چاہتا تھا، الگ کرنا چاہتا تھا، اور یہ جو منافقوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے الگ کر کے دور کرنا چاہتا تھا۔ تو ویسا ہی ہوا، وہ اپنے جو ہے گروہ کو لے کر نکلا اور پھر بچ گئے صرف کامل جو ہے مسلمان۔ اس کے بعد آیت نمبر 132 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اصول جو ہے بیان فرمایا، وہ ہے کہ تم واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب یہاں پہ الگ الگ دونوں کا جو ہے دونوں کی اطاعت کرنے کے لیے کہا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت الگ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت الگ ہے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 80 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، یہ بھی جو ہے ہم جو ہے صورت میں دیکھتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں وہ اپنے نفس سے، اپنے دل سے نہیں بولتے ہیں، وہ وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی سے انہیں وہ بات پتہ چلتی ہے۔ اس کے فوراً بعد جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں جو ہے دوڑو، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، یعنی دوڑو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جو جس کی جو وسعت ہے وہ آسمان اور زمین کی ہے اور زمین تک کی ہے، اور یہ متقیوں کے لیے جو ہے تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں گے کہ جو بھی نیکی کا کام ہے یا
اللہ تعالیٰ کی مغفرت بہت ضروری ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ دوسرا عشرہ آ رہا ہے اور وہ مغفرت کا ہے۔ اس میں جو ہے ہم کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں معاف کرے، اور جو نیکی کے کاموں میں جو ہے سبقت حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کچھ صفات گنائے ہیں، جو 134 اور 135 نمبر کی آیت میں ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یعنی ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کب خرچ کرتے ہیں؟ خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور خاص طور سے تکلیف میں خرچ کرتے ہیں۔ خوشی میں تو ہر کوئی خرچ کرتا ہے، لیکن تکلیف میں جو ہے خرچ کرنا، مان لو اپنے پاس 100 روپے ہیں اور کبھی ایک جو ہے غریب ہمارے سامنے آیا، ضرورت مند ہے، اور ہم نے جو ہے پورے 100 روپے اسے دے دیے جبکہ ہم بھی ضرورت مند تھے، اس وقت جو ہے یہ جو ہے ایمان کا ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو خاص طور سے بتائے گا۔ اس کے بعد جو غصے کو جو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، یہ بڑے جو ہے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے جو ہے محسنین کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اور آگے ایک کوالٹی خاص طور سے بتائی ایمان والوں کی کہ ان کے ہاتھ سے جب گناہ ہو جاتا ہے، کچھ فحش کام ہو جاتا ہے یا اپنے نفس پر یہ ظلم کرتے ہیں، تو فوراً اللہ تعالیٰ کو جو ہے یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی مانگتے ہیں۔ اور ایک کوالٹی ان کی بتائی گئی کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جو ہے معاف کرتا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کوالٹی بتائی وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اپنے جو ہے کیے پر اڑے نہیں رہتے، مان لیتے ہیں کہ ہم سے یہ گناہ ہوا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں جو اس میں آئی ہے۔ اس کے بعد جو جنگ احد میں ہم دیکھتے ہیں، اس سے پہلے جب یہ عبداللہ بن ابی سلول یہ اپنے جو ساتھیوں کو لے کر عین وقت نکل گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ہمت جو ہے بڑھانے کے لیے، مسلمانوں کی جو ہے ہمت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 139 نمبر کی آیت میں فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ ایک پورا فارمولہ ہے، یہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ کیا ہے کہ تم ہمت مت ہارو، تم غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ پر اگر مکمل ہمارا ایمان ہے تو انشاءاللہ جو ہے ہم ہی غالب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 144 نمبر کی جو آیت آتی ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ دیکھو یہ آیت جو ہے خاص طور سے ایک خاص پس منظر ہے۔ جنگ احد میں جو جنگ جیت رہے تھے، لیکن ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے جیتی جو بازی وہ ہار میں جو تبدیل ہو رہی تھی، اور ایسے میں جو ہے ایک افواہ چلی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہوئے ہیں، تو باقی سب لوگوں کی جو ہمت ٹوٹ گئی، اور جو جن کے لیے لڑ رہے تھے وہی اب نہیں رہے، اب ہم لڑ کے کیا کریں گے، اس طرح سے صحابہ میں جو ہے خلبل مچ گئی تھی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اس میں ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، اور اس کے پہلے بھی بہت سارے رسول جو ہے گزر چکے ہیں، وہ تو خدا نہیں ہے، یا خدا تو نہیں ہے جس پر جو ہے قتل یا موت ممکن نہ ہو، تو آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ جہاد یا اسلام سے الٹے پھر جاؤ گے؟ اور اگر کوئی جو ہے اس طرح سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ جو ہے بگاڑتا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے 164 نمبر کی آیت میں ایک جو ہے خاص نعمت کا جو ہے ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو دیتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس پر احسان نہیں جتائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اگر گننا چاہو گے تو تم گن نہیں جو ہے سکتے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنی کروڑوں نعمتیں دینے کے بعد بھی احسان نہیں جتایا، لیکن ایک نعمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے احسان کیا ہے تم پر۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس دنیا میں بھیج کر ہم کو جو ہے ہم پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت میں ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے۔ اس کے بعد 169 نمبر کی آیت میں خاص طور سے ایک اصول
القتول وہ بھی بتایا جو کہ سورہ بقرہ میں بھی تھا، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں جو ہے مردہ مت کہو، وہ جو زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے رزق لے رہے ہیں۔ یہ جو ہے شہید کا مرتبہ ہے۔ شہید کا مرتبہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ شہید کا جو ہے خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کے بہت سارے درجے ہیں شہید کے، اور جب جنت میں جانے کے بعد واپس سے کوئی جو ہے دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے جو ہے شہید کے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جو شہادت میں مزہ ہے وہ جنت میں بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آخر جو ہے آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 200 نمبر کی آیت میں فرمایا کہ تم جو ہے صبر سے کام لو اور ڈٹے رہو۔ اس میں خاص طور سے ایک لفظ آتا ہے وہ ہے رباط کا، یعنی رباط مطلب کہ پہرے داری، ہم جو پہرے داری کرتے ہیں اسلام کے جو ہے سرحد کے پہرے داری کرتے ہیں، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی جو ہے بڑی فضیلت جو ہے قرآن و جو حدیث میں آئی ہے کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جنگ کی تیاری کے ساتھ وہاں قیام کرنے کو جو ہے رباط اور مرابطہ کہتے ہیں۔ اس کے جو ہے الگ الگ جو ہے یہ ہیں کام ہیں اور ان کے جو ہے الگ الگ فائدے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔